السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے حج کے متعلق حج کے مہینے کون سے ہیں اور حج کے دوران کون سے کام کرنا منع ہے، یہ آیت نمبر 197 میں ہم نے ان کو تجوید کے ساتھ سیکھا، اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 201 سورہ بقرہ پارہ سیقول دوسرا پارہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے دوران اپنے سے مانگنے کا حکم فرمایا ہے، اور کتنا بھی انسان مانگے، کتنا بھی مسلمان مانگے، لیکن اس کے مانگنے کا انداز محدود ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ مجھ سے اتنا مانگو جتنا تمہاری عقل سے بھی زیادہ، مجھ سے مانگو جتنا میرے خزانے میرے پاس موجود ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے خود ہی دعا ہمیں بتلائی ہے کہ یہ دعا مانگو، اس طریقے سے دعا مانگو گے میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا اور آخرت بھی بنا دوں گا۔ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں تک آیت ہے، یہ مشہور آیت ہے، اور اکثر مسلمانوں کو یہ آیت یاد بھی ہوتی ہے، یہ دعا یاد بھی ہوتی ہے۔ اس کو آج ہم ہجے اور رواں کے ساتھ سیکھیں گے، اور آسان لفظوں میں آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہماری یہ دعا بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم را با زبر رب با زبر با نون الف مد زبر نا ربنا ربنا حمزہ کھڑا زبر آ تازیر تی نون الف زبر نا آتینا ربنا آتینا فا دال زیر فد دال نون پیش دن فد دن، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس لام کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ فد دن یا الف زبر یا فد دن یا، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، نون ساکن پہ غنہ ہوتا ہے لیکن یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ چار لفظ ایسے ہیں جہاں غنہ نہیں ہوتا، دنیا، قنوان، صنوان، بنیان، یہ چار لفظ ہیں، قرآن میں بھی آتے ہیں۔ یہاں پر یہ لفظ ہے دنیا، تو دنیا اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ فی دنیا، فا کو دال کے ساتھ ملائیں گے، دال کے اوپر تشدید ہے سختی کے ساتھ، فی دنیا ربنا آتینا فی الدنیا حا زبر حا سین زبر سا حاسا نون زبر نا حسن تا واو دو زبر تاؤ واو زبر و حسنتا و ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فالام زیر فل وفل، یہ یا بھی نہیں پڑھیں گے، یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے۔ وفل حمزہ کھڑا زبر آ خا زیر خی را زبر را تا زیر تی وفل آخرتی حسنتا حسنتا تا واو دو زبر تاؤں واو زبر و حسنتا و قاف زیر قی نون الف زبر نا قینا حسنتا وقینا عذاب النار عذاب النار،
یہ الف نہیں پڑھیں گے، یہ لام بھی نہیں پڑھیں گے، با کو ملائیں گے نون کے ساتھ، عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اس کی معنی سن لیں، ربنا، ربنا کا لفظ جب بھی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب عطا کیجئے ہمیں، آتی عطا کیجئے نہ ہمیں، اے ہمارے رب عطا کیجئے ہمیں دنیا میں حسنتاً، جتنی خوبیاں، بھلائیاں، اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی، میدان محشر میں بھی، آخرت میں حسنتاً، بھلائیاں، خوبیاں، نیکیاں، اچھائیاں، جتنی نعمتیں ہو سکتی وہ ساری ہمیں بھی آخرت میں بھی عطا فرما، دنیا میں بھی بھلائیاں مل جائیں، آخرت میں بھی بھلائیاں مل جائیں، اچھائیاں مل جائیں، راحتیں، نعمتیں، اطمینان، سکون مل جائے، وقنا عذاب النار، اور وقینا، اور بچا لیجئے ہمیں، وقینا، اور بچا لیجئے ہمیں عذاب النار، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران یہ دعا پڑھتے تھے، ہم بھی طواف کے دوران دوسری دعائیں بھی پڑھنا ثابت ہیں، لیکن یہ دعا سب سے زیادہ ثابت ہے، اور فرض نماز کے بعد بھی اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ بہت ہی مختصر دعا جس میں دنیوی اور اخروی دونوں فوائد، دونوں بھلائیاں اس دعا کے اندر سموئی ہوئی ہیں، شامل ہیں۔ اس آیت کو ہم یاد کر لیں اور بہت ہی آسان طریقے سے ہمیں یاد ہو جائے گی، اور اس کو بار بار پڑھا کریں، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے کہ مجھ سے مانگنے کا انداز یہ ہو کہ دنیا بھی مجھ سے مانگو اور آخرت بھی مجھ سے مانگو۔ دنیا کی ساری نعمتیں مل چکی ہوں لیکن اگر ساتھ ساتھ بیماری بھی ہو، دنیا میں شوگر ملوں کا مالک ہو لیکن چینی کھانا اس کے لیے منع ہو، شوگر کا مریض ہو، تو کیا خیال ہے، کوئی فائدہ ہے؟ شوگر مل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شوگر کا خود مریض ہے، چینی نہیں کھا سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا میں بھی ساری نعمتیں لے لیں، اور کوئی تکلیف والی چیز ان کو دنیا میں بھی نہ ملے، اور آخرت میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر بھی انہیں کوئی تکلیف والی، اور وہاں تکلیف سب سے زیادہ خطرناک جگہ جہنم ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پناہ مانگو میں تمہیں جہنم سے بچا لوں۔ جنت میں جو داخل ہو جائے، جہنم سے ہٹا لیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، وہی شخص کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہو چکا۔ اس آیت کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے متعلقین کو بھی سکھائیں، اور اس سبق کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی اور کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ کسی کے پاس اگر یہی سبق پہنچا، یہی آیت پہنچی، اس نے یہ آیت، یہ دعا یاد کر لی، وہ جب تک پڑھتا رہے گا اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھیجنے والے کا بھی بھلا ہوتا رہے گا، اور اس کے بھی آخرت کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ بہت ہی زیادہ فائدے والی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو
دنیا کی ساری خوبیاں عطا فرمائے، بھلائیاں عطا فرمائے، اور آخرت کی ساری بھلائیاں جنت عطا فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔